خدا کا سلام ہو آپ پر. اور یہاں پر رات کے تقریباً 2 بجنے والے ہیں. یہی میرا وقت ہوتا ہے جب جہانوں کا رب جنگل میں میری راہ تکتا ہے. تو وہاں جانے سے پہلے میں نے کہا آپ کو کچھ رہنمائی کر دوں. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا مکالمہ حق میں، تقریباً 2 لاکھ سال یا 2.5 جو انبیاء آئے. پھر مجھے کہا گیا کہ ان ذکر سے کیا فائدہ ہوگا. انسانی کہانی کروڑوں اور کھربوں سالوں پر مبنی ہے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہر نبی سے ایک میثاق لیا تھا، وعدہ. وہ وعدہ یہ تھا کہ میری دنیا جب آئے گی، جتنے بھی آدم آئے ہیں، اور 6000 سال کے بعد نیا آدم آ جاتا ہے. وہ وعدہ یہ تھا کہ وہ ان سب آدموں سے میری دنیا جب آئے گی، جب میرا کلام، میرے راز الہی جیسے میں نے کہے ہیں تم اس کو ویسے ہی بیان کر دینا. اور یہ انسانی تاریخ چلتی رہی، حتیٰ کہ معلوم تاریخ میں 4000 سال کی تاریخ ہے، ایک وہ بھی شخص آیا جس سے اتنا پیار کیا کہ اس کو اتنا پیار دیا کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. اور محبت میں اسے خدا کی ذات نے اپنا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن زکریا. میں عیسیٰ ابن زکریا اس لیے کہتا ہوں کہ جب خدا نے گواہی دے دی، مریم نے گواہی دے دی، زکریا نے گواہی دے دی، نبی نے، عیسیٰ نے خود گواہی دے دی، جبرائیل نے بھی گواہی دے دی، تو مجھے بتانا پڑا. اس کا راز الہی یہ ہے کہ شرک کی عمارت جو ہے وہ عیسائیوں نے جو بنائی ہوئی ہے اور جو محبت عیسیٰ کو دے دی، اس کا حقدار خدا کی ذات تھی، تو وہ درام سے گر جائے گی. بہرحال یہ وہ شخص تھا کہ ہم نے تجھ سے پیار کیا ہے اتنا، کون کرے گا اتنا. 4000 سال کی تاریخ میں اس شخص نے اپنے آپ کو روحانی بیٹا خود ہی نہیں کہہ دیا. خود کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے اگر ساری دنیا کے گلشن بھی کھلے اور ساری دنیا مجھے سجدہ کرے اور خدا کی ذات تو میرے ساتھ ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسے اپنا روحانی بیٹا کہا کہ میں تیرا باپ ہوں. اس 4000 انسانی تاریخ میں یا 6000 انسانی تاریخ میں یہ جو آدم آیا ہے، جو عراقی تھا، اس معلوم 6000 انسانی تاریخ میں کسی ایک کو اپنا بیٹا نہیں کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ میں تجھ سے خوش ہوں، عیسیٰ کو. باقی انبیاء کو
جب یہاں بات صاف ہوگی تو پتہ لگے گا دوسرے انبیاء وہ تو پھر نیڑے نیڑے بھی نہیں آئے خدا کے. تو خدا نے اس سے یہ بات کہی تھی، راز الہی جو مجھ سے کہی ہے کہ اے یسوع اگر تو میرے دل کا حال بیان کر دے. کیسے؟ جو تو نے سنا ہے وہ بیان کر دینا، کیونکہ اسی میں انسان کی زندگی کا راز ہے. اور جو تو دیکھے مشاہدہ الہی، میری بادشاہ تو جہانوں میں ان گنت جہان ہے، وہ سب بھی بتا دینا اس انسان کو. اور وہ جو سفر ہے میرے ساتھ وہ اس کو بھی ضرور بتا دینا. بس یہ چابی ہوگی، اور پھر درمیان میں نہ بیٹھ جانا، ذرا پرے ہو جانا، چونکہ درمیان میں بیٹھنے کا حقدار میں ہوں، خدا نے کہا تھا. کیونکہ زندگی کو جو دوام بخشی وہ خدا کی محبت تھی. محبت نہ ہوتی تو زندگی کبھی نہ ہوتی. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا محبت ہے اور محبت خدا. میں نے اس کی تشریح یوں کی ہے، خدا محبت سے پہلے تھا، پہلا مقدمہ ہے، اور محبت اور زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. یہاں کوئی بھی نہیں تھا جس کے متعلق بات کی جاتی تھی. تو جہاں محبت اپنے حصوں کو کھو بیٹھے وجد میں آ کر، وہاں تو خدا کے نقشے پا شروع ہوتے ہیں، وہاں تو ابتدا ہوتی ہے پیارے. تو خدا کی ذات تو محبت سے بہت محاورہ ہے. افضل اور اعلیٰ ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ جب اس نے مشن شروع کیا، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے آیا تھا کراس پہ. تو جب اس نے مشن شروع کیا تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ اے انسانوں، میرا مشن یہ ہے کہ مجھے کراس پہ چڑھا کے تم سب لوگوں نے ماننا ہے، تاکہ میرے خون کی قیمت تمہاری نجات ہو جائے. بات ختم ہو جاتی ہے. 4000 سال 2000 سال آدم سے اور عیسیٰ تک 4000 سال تیاری کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ مسیح آئے گا. اتنے انبیاء بھیجے، یسایہ کو بھیجا، الایہ کو بھیجا، یرمایہ کو بھیجا، نہ جانے کس کس کو بھیجا. لیکن عیسیٰ خود کیا کہتا ہے اپنے منہ سے، جہاں وہ ابتدا کرتا ہے اپنے مشن کی؟ وہ کہتا ہے ریپینٹ دی کنگڈم آف گاڈ ایٹ ہینڈ. توبہ کرو، یعنی کہ وہ اندھیروں کی دنیا سے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کا نیا زمانہ آنے والا ہے. خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا، خدا کی بادشاہت ہاتھ میں آ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب وہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ لانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یہی بات اس نے فرسی اور صدوقیوں سے کہی. وہ فرسی صدوقی ہمارے زمانے کے شیعہ سنی کہہ لیں آپ، اور ہر زمانے میں یہ لوگ آتے ایسے ہی رہے ہیں، جن کے پاس طاقت بھی تھی اور اختیارات بھی تھے.
تو عیسیٰ کہتے ہیں او فراسی صدوقی یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین. تم خدا کی بادشاہت کا زمانہ انسانوں کے لیے بند کرتے ہو. یو ڈو ناٹ انٹر ان دی کنگڈم آف گاڈ. نہ تم خود خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہو اور نہ تم اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو، بلکہ تم ڈکا لگا دیا ہے. یعنی کہ گندا نالے میں تم ایسے بیٹھ گئے ہو بیچ میں، نہ خود آتے ہو خدا کی بادشاہت میں اور نہ اوروں کو آنے دیتے ہو، ڈکا لگا کے بیٹھ گئے. یہ بات کی تو بات انسانیت کی ہو رہی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. بہرحال جب یہ سفر شروع ہوا مشن کا، تو وہ مشن کا سفر اس لیے نہیں شروع ہوا جو عیسائیت کہتی ہے کہ وہ مرنے کے لیے آیا تھا. اور عیسائیت اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ آدم جو آیا تھا، اگر وہ خدا کی منشا پہ چلتا اور خدا کے جو خدا نے اس کو گائیڈنس دی تھی، رہنمائی کی تھی، تو نہ نوح کی آنے کی ضرورت تھی، نہ ابراہیم کی، نہ موسیٰ، عیسیٰ، نہ محمد صاحب، کسی کی بھی یہ نہیں. جتنے بھی انبیاء آئے اسی آدم سے پھر ایک سوسائٹی شروع ہو جاتی. یہ عیسائیت بھی مانتی ہے اگر وہ آدم کامیاب ہو جاتا. اس لیے کہتے ہیں عیسائیت کہ وہ آدم، اس سے گناہ آیا اور اس آدم سے زندگی آئی. تو اب جب یہ سفر شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آ کے بات مک جاتی ہے. اس سفر کے اندر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ جو میثاق، جو وعدہ لیا تھا خدا نے، وہ عیسیٰ نے پورا کیا ہے؟ ہم اس کے الفاظوں سے سن لیتے ہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے اگر کہنے پہ آتے، لیکن ہم اس سے ہی سن لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ہاؤ شل آئی شیئر ود یو heavenly things, heavenly secret, heavenly divine secret, when you do not understand earthly things. میں وہ کیسے راز الہی بیان کروں تم سے؟ خدا کی معرفت الہی کے، اس کی بادشاہت کیسے آئے گی، وہ میں کیسے بیان کروں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے؟ وہ آسمانی باتیں کیسے سمجھو گے؟ یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل جو چنی ہوئی قوم تھی اس کا جج بن گیا اور فیصلہ یہ کیا اس نے، یہ سمجھ نہیں پائیں گے. باقی یہ سارے انبیاءوں کو بھی لائن میں لگا لو، یہی حال تھا ان کا بھی، یہ سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے ان سے راز الہی کی باتیں نہیں ہو سکتی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آنے والی جو نسلیں تھیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ ان کو بات کی، ان راز الہیوں کی سمجھ نہیں لگ سکی. ورنہ وہ بہتر کہنے والے ہوتے، بہتر سننے والے ہوتے. تو سب سے زیادہ نقصان بنی اسرائیل کی، ان پہ تو لعنت پڑ گئی. داؤد سے اور عیسیٰ سے لعنت پڑی کہ پتھر پہ پتھر نہیں رہے گا. چلو وہ تو آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن اصل نقصان کس کو ہوا؟ کلیاتاً انسانیت کو نقصان ہو گیا. اب یہاں ایک اور سوال ہے جو میں جس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر وہ بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، تو بڑی لمبی ہے زمین، ملیں گے لاکھوں خدا کے چاہنے والے. تم وہ بیان کرتا. اب اس نے بیان نہیں کیا، یہ کہہ کے کہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہاں ایک اور سوال ہے، پھر خدا نے تجھے مسیح بنا کے کیوں بھیجا تھا؟
تو پھر وقت بھی اس وقت تیار نہیں تھا، تیاری بھی نہیں کرائی گئی تھی، اتنی تیاری کرائی 4000 سال. اور جب تجھے بھیجا اس نے، مسیح نے، کہ میری بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں پائیں گے، تو تجھے بھیجا کیوں پھر؟ اب وہ کہتا ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو، یہ الٹ کر تمہیں پھاڑ کھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، مان لیا، وقتی طور پہ مان لیا ہم نے. میں نے مذہبوں کے جو سور ہیں ان کے آگے موتی پھینکے، وہ جہالت میں میرے خلاف ہو گئے. ان لوگوں نے مجھے 5 حملے کیے. میں پہلے ہی ستایا ہوا آیا تھا پیچھے سے یورپ سے، قیدیں گزارتا ہوا، مصیبتیں جھیلتا ہوا. ایک جیون گزر گیا اس سفر پر، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہاں جو بات ہے، میں اور مضمونوں کو بھی چھیڑ سکتا تھا، لیکن جو اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ زندگی میری وقت کی قید میں ہے. کہیں یہ وقت نہ نکل جائے اور خدا مجھے کہے میں نے تو تجھے اپنا دل بنا کے بھیجا تھا، تو کس اللہ زندگیوں میں اپنی زندگی گزارا ہے. تو پھر واپس آتے ہیں عیسیٰ کی طرف. نہ جو اس نے سنا تھا وہ بتایا، جو خدا کی بادشاہت دکھاتا تھا، خدا کی ذات، نہ وہ بتائی، مشاہدہ الہی. اور جو صبر تھا، تجربے ہو خدا کے، نہ وہ بتائے. خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں سوروں کے آگے ہیلے نہ پھینکو. میں کہتا ہوں یہ بھی اس کی بات درست نہ تھی. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ سور پھاڑ کھا رہے ہیں مجھے، ہر مذہب مجھے پھاڑ کھانے کی، مجھے دنیا سے مٹانے کی کوشش میں ہے. لیکن میں نے کہا سوروں کے آگے پھینکو وہ موتی، سانپوں کے آگے پھینکو، گناہگاروں کے آگے پھینکو، ظالموں کے آگے پھینکو، خود غرضوں کے آگے پھینکو، جنہوں نے رات ظلمت کی اندھیر کر دی ہے ان کے آگے بھی پھینکو. کیونکہ ابھی زاہد زمانہ آتا ہے خدا کی بادشاہت. کیونکہ اگر میں نے نہ پھینکے تو میں تنگ ہوں گا. چاہے مجھے خدا اپنے دائیں طرف بٹھا لے، میں تنگ ہوں گا. کیونکہ میں نے نئے انسانوں کا، آنے والے انسانوں کا بھی ٹکا لگا دیا، یہ سوچ کر اور حال کو پرکھا اور خود ہی جج بن بیٹھا اور خود ہی فیصلہ کر دیا. یہ کام تھا جو اس نے کیا، جسے خدا نے اتنی محبت کی اور اپنا روحانی بیٹا کہا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر سول جو جب یہ خدا کے راز الہی نہیں بیان کر سکا تو پھر کیا حال ہوا. خدا نے اسے کہا تھا گھر بدلتا رہے اور تو روم کی طرف جا. اب یہ نہیں گیا روم کی طرف، یہ تھا ایک 21 سال کا پہلے اسرائیل، اگر یہ نہیں چلتے تو پھر روم چلے جانا. 40 سال کا کورس تھا، ایک 21 سال کا یعقوب کا، ایک 40 سال موسیس کا کورس تھا. وہاں جانے کی بجائے یہ ادھر چلا گیا کشمیر کے اندر. بڑی لمبی کہانی ہے. تو پھر وہ شخص جو ساؤل تھا جس نے اسے عدالتوں میں گھسیٹا، اسے کراس دلوایا، وہ بعد میں پھر جبرائیل نے عیسیٰ کے روپ میں آ کے اسے مذہب بنوایا. یہی تو میرا رونا ہے کہ یہ مذہب جو ہیں یہ فرشتوں نے بنوائے ہیں، لیکن کیا وہ خود رہتے ہیں ان شریعتوں میں، ان مذہبوں میں؟ نہیں، وہ نہیں رہتے.
ان کی دنیا، ان کے جہان بہت عجیب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عیسائیت آئی کہ جو اس بات پہ یقین کرے گا جو مسیح آنے والا تھا، اس نے خون دیا ہمارے لیے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بڑی ایزی تعلیمات تھی۔ اس کے بعد 575 سال کے بعد محمد صاحب آئے، پھر مذہب بنا۔ جو کہنے سے مراد ہے، جس کو میں کہنا چاہتا ہوں، سرنگی میرے ہاتھ میں ہے، ہر موسیقی کا آلات میرے ہاتھ میں، جو چاہوں میں میوزک چھیڑ دیتا، لیکن نہیں چھیڑا میں نے، کیونکہ وہ میری سانسوں میں رہتا ہے، وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے راتوں کو پکارتا ہے کہ اے مسیح الزمانہ، تو زمینی مسیح تھوڑی ہے، تیری مثال دی جائے کہ جنتوں میں، عالم بالا پہ، تو ہر زمانوں کا مسیح ہوگا، کیونکہ میرا زمانہ تو اس سے آنے والا ہے۔ اے میرے دل، یہ جو حال ہے اس وقت، جو پریزنٹ ہے، یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ یہ بڑے بڑے مذاہب، یہ بڑے بڑے لوگ، وہ حصہ ماضی کا کیسے بنیں گے اگر تو میرے راز الہی جو تو نے سنے ہیں وہ بیان کر دے؟ وہ مشاہدہ الہی کی زندگی جو میں نے تجھے ہاتھ پکڑ کے تجھے دکھائی ہے، چاہتا میں نے کہ تیرا ساتھ نہ چھوٹے، ہاتھوں سے تیرے میرا ہاتھ نہ چھوٹے، یہ بیان کر دے، وہ صبر بیان کر دے، جن جن ادموں میں تجھے لے کے گیا ادم کے اندر، وہ بیان کر دے۔ تو خدا کہتا ہے ان زمانوں میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو میری دنیا لانے میں روک دے، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ایک زندگی خدا کو جاننے کے لیے ناکافی ہے۔ ایک زندگی اگر مل جائے تو اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے ناکافی ہے۔ ایک زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی اور ہم گزرتے چلے جائیں گے، نہ جانے ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ہر جنتوں سے جب آپ نکلیں گے اور دوسری جنتوں میں جائیں گے تو نور الہی آپ کو اور ملے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ خدا کے نزدیک ہوتے جائیں گے کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہوں گے۔ تو جب آپ کامل جنتوں سے گزرتے جائیں گے، اس کی خبر کس کو ہے؟ خدا نے کہا وہ تو انگنت جہان ہے، انگنت جنتیں ہیں، تو نہ جانے کتنا وقت لگے۔ تو اب جو یہ بہت ہی محدود وقت ہے، اگر مجھے بھی ایسی الزینوں میں پھنسا دیا اور میں بھی ان دنیائی مسئلوں کو حل کرتا ہوا، قانون بناتا ہوا، شریعتیں بناتا ہوا چلا گیا، تو خدا کی دنیا کا کیا ہوگا؟ وہ جو اس نے کہا تھا کہ میری قدر و قیمت انسان جان جائے گا، میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، خدا کے نور سے زمین روشن ہو تو اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اندھیرا تو وہاں ہے جہاں اس کا نور نہیں ہے۔ تو جو بیان کرنا میں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ہر ان دائروں کو توڑ کر میں نے اپنی زندگی کا نصب العین اور جو مقصد ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو وہ سب کچھ بتا کے جاؤں گا، کیونکہ بس یہی ہے وہ چیز، چابی جو ایک نئے زمانے آئیں گے۔
اور ماضی کے متعلق خدا کی ذات کہتی ہے میں کبھی ذکر بھی نہیں کروں گا. وہ ذکر کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ اندھیروں کا تھا زمانہ. تو پیارے، محبت میں ایک ایسے زمانے بھی آتے ہیں، کبھی رو دیے کبھی مسکرائے. ہمیں چلنا ہے کیونکہ یہ محبت الہی کا کہ جو پانڈ رکھ دی گئی ہے سر پہ، اسی کے متعلق تو خدا نے کہا تھا میں نے آسمانوں اور زمینوں کے جتنی مخلوقات ہیں امانت پیش کی. کون ہے جو میرا زمانہ لے آئے، میرے دل کا ارمان پورا کر دے؟ سب مخلوقات ڈر گئیں، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا. لیکن وہ آیا جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. یہاں خدا نے اس آدم کو کہا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا تھا. وہ عواقب سے لاپرواہ تھا کہ اس پہ کیا بیت جائے گی. وہ آسمانی مخلوقوں کے خلاف بھی چلا گیا، ان کے راز الہی بھی بتائے، فرشتوں کے راز الہی بھی بتائے. نہ جانے وہ کہاں کا ٹکرے مارتا رہا. آسمانی مخلوقات بھی اس کے خلاف ہو گئی، انبیاء بھی اس کے خلاف ہو گئے کہ ہمارے مذہبوں کی سب لپیٹتا ہے. میں نے نہیں لپیٹی، اس نے کہا میں نے بتا دیا. ان سب مخلوقات سے لڑتا لڑتا وہ ایک ہی بات پہ اس نے اپنی زندگی دے دی کہ جو میں نے خدا سے سنا ہے، جو مشاہدات میں نے دیکھے، جو سفر ہوا، وہ میں بیان کروں گا. کیونکہ ہر زمانوں کا خدا، کل جہانوں کا خدا، وہ یہ کہتا ہے میری دنیا آ جائے گی. اب خدا کی ذات یہ کہتی ہے میں تجھ سے خوش ہو گیا، تیری ذریت سے اتنے انبیاء آئیں گے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. کبھی کسی والدین کو دیکھا کہ وہ موچی ہے اور کہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے تو ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ اسے بھی موچی ہونا چاہیے تھا. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا اوپر ہو. پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. یہ تو ان کا چلو محاورہ ہے، محمد صاحب نے کہہ دیا. اس کی محبت جو ہے نہ 70 مائیں، نہ 70 کروڑ، نہ 70 ارب، نہ کھرب، کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا. وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا ہو محبت میں. لیکن آخر پہ وہی بات پہ آ کے ختم ہو جائے گی کہ شروع میں بھی محبت کے وہی لائق تھا، وہی سزاوار تھا، آخری میں بھی آ کے وہی سزاوار ہوگا. یعنی کہ ہر محبت وہیں پہ سجدہ کرے گی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا، اپنی وفاؤں کا، اپنی محبت کو ڈیووٹ کر دیا ہے. اور میں بازی جیت گیا آسمانوں پہ. خدا کی ذات کہتی ہے، خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں والدین ہوں، 2 میرے نور ہیں. نور تو انگنت ہے جو اصل ہے، ایک گولڈن فیمیل، ایک میل، آسمانی نور. تو کہا کر اے آسمانی والدین، اور یہ بھی کہا کر اس ساتھ اے خدا کے دل. میں نے کہا ہے خدا، آسمانی والدین بھی تو ہی ہے، میں تیرے دل کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا نے کہا یہ تو کہا کر.
خدا نے کہا یہ تو کہا کر، کیونکہ میں نے چاہا ہے کہ یوں ہو۔ تو ایک رات سفر کرتا ہوا جب میں وہاں پہنچا جہاں پر جنتیں ختم ہو جاتی ہیں، فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، جو نوروں کے پرتو ہیں جو آگے وہ بھی رہ جاتے ہیں، جہان ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے عدم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آواز آ رہی تھی، یہ وہی آواز ہے کہ میں ہوں جو خود کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو آواز آ رہی تھی، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل۔ تو میں وجد میں آ گیا۔ تو خدا نے پھر مجھے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ خدا نے تو کہا تھا کہ یہ کہنا کہ اے سچے والدین خدا واحد، پھر کہا تھا خدا نے کہ یہ کہنا اے میرے دل، اے خدا کے دل، کیونکہ اس نے مجھے اپنے دل کی ترجمانی کے لیے بھیجا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اب صرف آدھی بات کر رہا ہے خدا، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل۔ تو میں جھک کر سجدہ کرنے لگا تو خدا کی ذات نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا بلکہ میری محبت کو سجدہ کر دیا اور کہا کہ تو اس لائق ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں۔ اب کہیں گے یہ کہ یہ کافر نہیں، اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، اب یہ ذہنی مریضوں کی حدوں سے بھی نکل چکا ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے آسمانوں پر تو تمہاری خیر نہیں، پھر تم سب کو ایک ہی جگہ پہ ہنکارا جائے گا اور کہا جائے گا کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ میں نے اسے اپنا دل بنا کے بھیجا؟ تو یہاں وہی بات نہیں آ گئی کہ وہ 70 مائیں نہیں، اربوں خربوں نہیں، وہ تو اپنے آپ سے اوپر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی میری زندگی کی تمنا ہے اور آرزو ہے کہ ایسے انبیاء آئیں جو مجھ سے بھی محبت میں بازی لے جائیں، مجھ سے بہتر کہنے والے خدا کی راز الہیوں کو، مجھ سے بہتر خدا کی باتوں کو سننے والے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ میں نے سب کچھ جھوٹ بولا تو اس دنیا کو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جسے تکلیف ہونی چاہیے وہ خدا کی ذات ہے، وہ پکڑے مجھے، وہ سنبھالے مجھے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میرا زاہد زمانہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان مذہبوں کو، ان ظلمتوں کو، ان اندھیروں کو، اس دنیا کو جو روک اور ٹوک بن گئی خدا کی دنیا میں، ان سب کو ماضی کا حصہ بنا دے گا، اور یہ کہتا ہے کہ زمین پر وہ ہوں گے جو نئی زمین ہوگی، جو خدا سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ نئی زمین ہے، یہ قیامت ہے۔ قیامتیں بھی 6 ہیں، انہیں کسی قیامت کی سمجھ نہیں لگی۔
یہ بات ان کے خلیفہ کو سمجھائی تھی، مرزا طاہر صاحب کو، تو جب وہ قیامتیں سمجھائی تو خاموش ہو گئے کہ وہ سامنے بھی ہوں تو کھولیں گے نہ زباں، لکھی ہے ان کے چہرے پہ اپنی داستان۔ جب میں نے دیکھا خاموشی اختیار کی تو پھر مجھے بھی رحم آ گیا، مجھے کہ ایک خلیفہ کیسے جا کے کہے کہ لو جی نبی آیا ہوا ہے، جاؤ احمدیت بھاگو اور اس کو مان لو۔ اب جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے فرشتوں نے کہا آگے تو بعد میں جائے گا، حساب کتاب تو بعد میں ہوگا تیرا، پہلے جا کر مسیح اس زمانے سے معافی مانگ۔ آئے میرے پاس تو چہرے پہ اپنی داستان لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ دوسروں میں عیب نکالنے والوں، اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ آئے تو بہت شرمندہ، تو میں نے گلے لگایا، میں نے کہا مجھے پتہ لگ گیا ہے ساری حقیقت کا۔ تو میں نے طاہر سے کہا جو ان کے خلیفہ ہیں چوتھے، میں نے معاف کیا کیونکہ میں نے رحم، معافی اور محبت کا مجھے مجسم بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب غلام احمد قادیان آئے، اور آتے تو پہلے بھی تھے، اور جب بھی آتے ہیں میرے پاس بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، تو جب ایک دن آئے کہا کہ میں جماعت احمدیہ مذہب سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس وعدے کے تحت، میثاق، کہ میں وہ نیا آسمان جو نئی زمین تھی کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور زمین کے وارث عبادت صالحین ہوں گے، لیکن عبادت کا جو عروج کا مقام ہے، عبادت مقامات ہے اور حال جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے، جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے، پتہ تو کراؤ۔ تم کہتے ہو ہمارا زندہ خدا ہے، تو پتہ ہی کراؤ، غلام احمد قادیان سے ہی پتہ کراؤ کہ ہم تیری جماعت کے وہ لوگ ہیں جن کا زندہ تعلق ہے، تو ذرا بتانا ذرا۔ اے ہمارے نبی، ایک آواز سنتا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ تو جماعت احمدیہ کو چھوڑ ہی بیٹھے، اسلام کو بھی چھوڑ بیٹھے۔ ہائے ہائے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، پھر دل میں یہ چراغ جلائے تو کیا کیا۔ تو جاؤ پوچھو، تم کہتے ہو کہ ہمارا زندہ خدا ہے، 150 سال سے آگے پیچھے کم و بیش تمہارا زندہ خدا ابھی تک کوئی نبی نہیں بھیج سکا، بتاؤ نا۔ اب جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ دے کر غلام احمد قادیان سے پوچھو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ تو سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے ہاتھ پر آپ اس میثاق، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ مذہب بھی چھوڑ بیٹھے، اپنی جماعت احمدیہ بھی چھوڑ بیٹھی، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ اور یہی نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جاتا، جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہت کے قابل نہیں ہوتا۔ بلایا اپنے بیٹے محمود کو، پھر بلایا طاہر کو، تو انہوں نے بھی جھک کر بیعت کی اور ایمان لے کے آئے کہ
کہ جو ہو گیا ہم سے وہ ہو گیا، ہم نے اس کی وہ حساب کتاب ہم چکا دیا، جہاں جہاں فرشتوں نے بھیجنا تھا وہاں پہنچ چکے ہم۔ تو اے دنیا والو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طاہر کا کیا ہوگا، محمود کا کیا ہوگا۔ اپنی فکر کرو تیرا کیا ہوگا جب تو جائے گا۔ وہ تو میدان پہ تول دیے گئے۔ پھر یہی بات جو تھی، محمد صاحب شروع میں اتنی محبت، روز آئے رہتے، بلکہ قسم کھاتا ہوں اس کی ذات کی، کہتے تھے دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ ڈال کے کہتے تھے جیسے کوئی لپٹ جاتا ہے، تیرے بغیر اسلام لنگڑا ہے اور اندھا ہے۔ تب میں نے ایک دن محمد صاحب سے کہا، میں اسلام کو آنکھیں دینے اور اس کا لنگڑا پن دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میری زندگی کا واحد مقصد وہ ہوگا جو خدا کہتا جائے گا میں انسانیت کو بتاتا جاؤں گا۔ اس پر مجھ سے کیا بیتے گی؟ یہاں بات جو کہی نا کہ وہ ظلم کرنے والا ہوگا اپنی ذات پر، یہ خدا نے بڑی محبت کے وجد میں کہی یہ بات۔ وہ لاپرواہ ہو کر کہ جنتیں ملیں گی، دوزخ ملے گی، سب کے حقیقت سامنے لا کے رکھ دی اس نے۔ جو حقیقت تھی وہ سامنے آئی۔ تو جب پھر دیکھ لیا محمد صاحب نے کہ یہ تو کہتا ہے سارے مذہب کی صفحے لپیٹ دی گئی، اب ان کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، بلکہ جبرائیل کی بھی پہنچ نہیں ہے۔ یہ سچائی کے جہان جا کے فردوسوں کے 3 جہان ہیں، فرمیشن، گروتھ سٹیجز، کمپلیٹ سٹیجز، ان میں ان گنت جہان آباد ہیں، یہی سفید نور ہیں، سچائی کی دنیا۔ یہ بڑا لمبا مضمون ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پھر جب میں نے کرتا دھرتا بتایا خدا کی طرف سے کہ یہ لا نبی بعدی، یہ لعنت تھی، خدا نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں، جبرائیل نے بھی انکار کیا، تو یہ محمد صاحب نے اپنی حکمت کے تحت کی تھی، جو بھی حکمت ہوگی۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہزارہا نبی جو بن سکتے تھے اور خدا کی دنیا لا سکتے تھے، وہ بھی لگڑے گئے، گندم میں گھن پھس گئی ساری۔ پھر وہ ساری حقیقتیں عالم یہ بتانی پڑے گی کہ 10 صفحے بھی نہیں ہے خدا کی طرف سے، اگر نچوڑ نکالوں تو 5 صفحے بنتے ہیں جو براہ راست خدا کی تعلیم، باقی فرشتے اور باقی سارا حکمت کا کلام محمد صاحب کا۔ یہ قرآن ہی نہیں بلکہ تورات، انجیل، جتنے بھی مذاہب ہیں، پرانے عہد نامے میں تو 2 صفحے بھی نہیں بنتے، اور جو عیسائیت کا ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹ، میں کہتا ہوں وہ 48 گھنٹے کا ریکارڈنگ، کیا عیسیٰ 48 گھنٹے زندہ رہا؟ اسپیشلسٹ جو کرسچینٹی ہے وہ کہتی ہے یہ جو ریکارڈ ہے جو بائبل کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا، 48 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے، تو کیا وہ 48 گھنٹے زندہ رہا؟ تو انجیل میں تو 1 صفحہ بھی نہیں بنتا۔ تو اسلام میں کیونکہ وہ آئے تھے توحید کے اندھیرے جو تھے، توحید کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آئے تھے، ظلمت کے اندھیرے تھے اس وقت۔ بیٹے نے خود ہی خدا کی گنگا لنکا ڈالی، عیسائیت میں 3 خدا ہو گئے، عرب میں خدا خدائی تھے ان گنت، ہندوستان کا یہی حال تھا، ہر طرف خدا کی توحید کے اندھیرے تھے۔ تو اب میں وہ کتاب لکھ رہا ہوں نا جو آسمانوں میں مجھے کہا گیا، اور محمد صاحب بھی روز آ کے لپٹتے ہیں
کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں دی گریٹسٹ امنگ آف پروفٹ دی آئیڈینٹی آف گاڈ. خدا کی شناخت کرانے والا. کیا اس میں ظلم ہوئے، ظلمتیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، کچھ بھی ہوا، لیکن وہ بازی جیت گیا کہ خدا کی ذات ایک ہے. تو ایک متعدد رات گزر گئی، میرے خلاف رہے، پھر اور خلاف ہو گئے، میں بہت کچھ ہوا. اب واپس آئے تو رات دن روتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات ابراہیم اور محمد صاحب جب آتے ہیں تو دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کھڑکھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اہل بیت ہیں، تو ایسے ہی آ جائے کریں. روز آتے ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی ذات کی. محمد صاحب نے یہ جو لال کتاب ہے گاڈ ویل ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ، اس کو دل سے لگا کر رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے چابی بتا دی ہے کہ وہ محبت کے زمانے کیسے شروع ہوں گے. تو اس میں ساکھ آخر میں آگے واپس خدا پہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. تو محمد صاحب بھی آگے واپس اور اسلام کو چھوڑ بیٹھے. کچھ شرائط تھی عیسیٰ کی، کچھ میں نے نہیں مانی، کچھ بھی بعد میں پتہ لگا کہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، وہ بھی آ گئے. لیکن جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی جب سے انسان کو بنایا گیا روح کی دنیا میں، انسان کی روح ظاہری جہانوں سے قدیم ہے، پرانی ہے. یہ ظاہری کائنات تو بعد میں بنائی گئی، یہ علیحدہ مضمون ہے. اور جب سے ابلیس گرا، اور یہ بھی سن لینا ابلیس کلا نہیں گرا، کوئی 70% فرشتے اس کے ساتھ گرے، اور یہی تناسب ہے جنات کا اور دوسری مخلوقات کا. اور پھر زمین کو کہ جب وہ زندگی شروع ہوئی تو جب روحیں بھیجی، آج تک ابلیس بات نہیں آیا. خدا نے بھی اس کو مہلت دی ہوئی تھی کہ تو دیکھو کیسا خدا ہے، مہلت دی ہوئی تھی. یہ تو جمہوریت سے بھی آگے نکل جاتا ہے خدا کے ساتھ. تو ثابت کر کہ اگر ایسا ہے تو. لیکن اس نے بھی آ کے جنگل میں سجدہ کر دیا. بڑھاپا آ گیا، اس کے بیٹا بیٹیوں نے جنتوں میں کہا اگر یہ موقع نکل گیا خدا کے دل کا، پھر کبھی تو یہ موقع نہیں ملے گا. پھر اس نے خود بھی آزمائش کی. پھر جو ہم کلامی کتاب لکھی اس میں اس کا ذکر کیا، وہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. آج ابلیس کہتا ہے جب میں اس جنگل میں، کیونکہ اجازت تو نے دلوائی ہے خدا سے، میں آتا ہوں تو مجھے وہی محبت ملتی ہے جو کبھی کسی زمانوں میں خدا مجھے دیتا تھا اور صبح کا ستارہ کہا تھا. تو پچھلی دفعہ جب میں پہنچا تو کہا کہ جب میں اس جنگل میں وہاں پہ سجدہ کرتا ہوں جہاں پہ خدا کی ذات آتی ہے، تو مجھ پر جنتوں کی ہوائیں چلتی، اور تیرے آنے پر مجھے وہی محبت ملتی ہے جو خدا مجھے دیتا تھا. تو محبت جیت گئی، بازی لے گئی. وہ ابلیس جو جھک نہیں سکا کسی کے سامنے اور انکار کر دیا، نافرمان ہو گیا خدا کا، وہ بھی آ کے جنگل میں سجدے میں کر بیٹھا. اور خدا کی ذات نے مجھے کہا آسمانوں پر، اے میرے دل تو بازی جیت گیا محبت کی. وہ بھی اب واپس جانا چاہتا ہے. تو یہ جو جہنمیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
یہ ختم ہو جائیں گے ایک دن. جوں جوں انسان کا دل بدلتا جائے گا اس کی روح بدلتی جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گی. تو میں نے چاہا کہ یہ تفصیل سے آپ کو آج تھوڑی سی بات کر لوں آپ کے ساتھ. تو یہ پیغام ہر جگہ پہ پہنچا دینا، کیونکہ انسانیت اس لائق ہے کہ وہ خدا جو جہانوں کا خدا ہے اس کی خبر ہو. اور کیونکہ آپ اکیلے ہیں تو دعا کرتا ہوں کہ خدا کی ذات آپ کو مددگار دے اور آپ ایسے بدلتے بدلتے یہ ہو جائے کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اس سے ایسے عدم میں پہنچا دے خدا، اس آتش سوزدہ سے میری راکھ جلا دے، یہ حال ہو جائے. تو پیارے، میں اس محدود وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں بہت کم اس دنیا کے مضمونوں پر بات کرتا ہوں. جتنی بھی کی ہے وہ اس لیے کر دی، خدا چاہتا تھا، آسمانی مخلوقات چاہتی تھی، فرشتے چاہتے تھے، تو میں نے بیان کر دیا خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی. تو آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اپنی ذات پہ صبر کرتے ہوئے، اس دنیا پہ صبر کرتے ہوئے، مشکلات پہ صبر کرتے ہوئے، اور آخری سانسوں تک اپنی وفا اور اپنی محبت پیش کر سکیں، تاکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر، یہ میرا وعدہ ہے، آپ کو خدا کے حضور لے جاؤں. خدا حافظ. یہ وقت میں نے اس لیے دے دیا کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا، اور عطر اس کی وہ بنا کے تصویر تو سب کو گروپوں میں بھیج دیں گے. اور آج دعا یہی کروں گا کیونکہ باہر بڑی بارش ہے. تو خدا حافظ، اور خدا ہمیں محبت میں، وہ ہمارا ہوگا ہم اس کے ہوں گے، اور ایک لڑی میں سب دل پروئے جائیں گے. خدا حافظ.